جناب محترم الحاج صابر سردار صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ 11 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء محلہ ارائیاں والی مسجد کے اندر سالانہ ختم نبوت کانفرنس انعقاد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر علی نوری صاحب آپ کا خوبصورت خطاب ہوگا۔ آبا محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور میں مائک قبلہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جاگ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک دفعہ، سارے اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجئے گا، سبحان اللہ کہیے ذرا، گج کے کہیے سبحان اللہ، پیچھے تک سارے کہہ دیں سبحان اللہ، سارے کہیے سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی بارگاہ میں یہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور اپنے بیٹے کی درازی عمر کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی دفعہ میرے ساتھ آئے اور مجھے بھی کہہ رہے تھے بابا آپ ساری رات گھر اس لیے نہیں آتے، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، یہاں پہ مزہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ۔ میں اس کی درازی عمر کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ۔ اس کی عصمت کا کیا بتاؤں تجھے، اس کی عصمت کا کیا بتاؤں تجھے، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں ہے۔ اس کی عصمت کیا بتاؤں تجھے، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں ہے۔ پوری توجہ، ہر بندے کے چہرے کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کی عصمت کیا بتاؤں تجھے، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں ہے۔ اس کی عصمت کیا بتاؤں تجھے، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں ہے۔ ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں ہے۔ ظہر پڑھ کر جو سمجھ گئے انہیں میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تجھے، اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تجھے، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں ہے۔ ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں ہے۔ میں صدا پیش کر رہا ہوں، انٹرنیشنل نقابہ کونسل کی سپریم باڈی کے ایک عظیم ممبر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد اس وقت جناب الحاج عبد حسین خیال قادری صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں، اپنے خوبصورت ملفوظات کے ساتھ عشاقان مصطفیٰ کے دلوں کو گرمائیں، نعرے کے ساتھ استقبال کرنے، نعرہ تکبیر، ہاتھ کوئی نیچے نہ ہو، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ رسالت، گج کے بولو نعرہ رسالت، جس کے ہاتھ حضرت غازی عباس کے کٹے بازوؤں کا صدقہ سلامت ہے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں شام کے دربار میں کھڑی ہو کے یزیدیوں کو للکار کے کہتی تجھ کو کہاں ہے دین کا احساس، پرے ہٹ تجھ کو کہاں ہے دین کا احساس، پرے ہٹ ہرگز نہ چلے گی تیری بکواس، پرے ہٹ زینب سے الجھنا نہیں اے شام کے والی، ورنہ ابھی آ جائیں گے عباس، پرے ہٹ زینب سے الجھنا نہیں، زینب سے الجھنا نہیں اے شام کے والی، ورنہ بھی آ جائیں گے عباس، پرے ہٹ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر، آج 9 سال ہو چکے، یہ 9ویں سالانہ محفل ہے جو کہ ذکر حسین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں انجمن غلامان پنجتن پاک اپنی عقیدت، محبت اور مودت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو ماہ سفر میں یہ محفل ہے، دوسرا پھر انجمن غلامان پنجتن پاک یہ محفل سجا رہی ہے، اور جن کی تصویریں بڑے عہدوں کے ساتھ لگی ہیں وہ بھی مجھے 5 نظر آ رہے ہیں۔ صدر رانا فریاد حسین چشتی، نائب صدر کاشف علی حیدر، رانا جہانزیب سلطان، شیخ ندیم عزیز، شیخ محمد آصف جمیل، ان نوجوانوں کی کاوش اور ان کی سرپرستی ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب فرما رہے ہیں۔ میرے ایوان میں 2 شخصیات ہیں جن کو مجھے دعوت دینی، حضرت قبلہ الحاج محمد صابر سردار صاحب نعت کو شاعر فیصل آباد سے، اور مخدوم علامہ جعفر حسین قریشی صاحب۔ 9ویں محفل ہے اور 9 کا عدد تو ویسے ہی کمال کا ہے۔ علم العداد کا جو علم جانتے ہیں شاید ان کو علم ہو کہ 9 کا عدد جس ہستی کے نام کے ساتھ منسوب ہے اسے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی وہ سورت تلاوت کی ہے کیونکہ پنجتن پاک کا ذکر کرنا ہے مجھے، اور ذکر حسین کرنا ہے مجھے۔ میلاد آئے گا، اس سے اگلا مہینہ تو پھر میلاد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میری پوری کوشش ہے کہ میں ذکر اہل بیت کروں اور گج وج کے کروں، اور میں نے قرآن مجید کی جو سورت تلاوت کی ہے یہ سورت جس کی موجودگی میں نازل ہوئی اس ہستی کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی توجہ اور سبحان اللہ میرے ساتھ رہے گی تو میں آسانی سے آگے بڑھ سکوں گا، کیونکہ مکے والے مکے میں حضور سے یہ پوچھ رہے تھے اور حضرت ابو طالب پاس تھے کہ جس خدا کی آپ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں کیا وہ سونے کا ہے؟ کیونکہ ان کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، اور جو کوئی بڑا امیر ہوتا وہ سونے کا بت بنا لیتا، جو غریب ہوتا وہ چاندی کا بنا لیتا، جو اس سے نیچے ہوتا وہ مٹی کا بنا لیتا، جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا وہ لکڑی کا بت بنا لیتا۔ یہ ان کا ایک انداز تھا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ سونے کا ہے؟ کیا وہ چاندی کا ہے؟ کیا وہ مٹی کا ہے؟ یہ سارے سوال اب میرے آقا نے جواب پروردگار سے چاہا۔ جبریل آیا، کہا محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سونے کے بت تو کئی ہو سکتے ہیں، مٹی کے بت تو کئی تھے، کئی خاندانوں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے اپنے بت تراشے تھے، مگر اس صورت کے نزول میں واضح اعلان ہے
کہ اللہ فرما دو کہ وہ اللہ سارے بولو ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کا کوئی ہمسر اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو اب یہ کلام جو جبریل لے کے آیا اس میں رب فرما رہے فرما دو وہ اللہ ایک ہے اور وہ اس میں ضمیر ہے اور وہ ہوتا دور کے لیے غائب کے لیے، اور تیرا اور میرا رب دور تو ہے نہیں، وہ تو خود قرآن میں فرما رہا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ تو پھر یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے فرما رہا وہ اللہ ایک ہے، جبکہ وہ دور تو نہیں وہ تو قریب ہے۔ تو اگر یہ وہ نہ بھی ہوتا یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ اللہ ایک ہے، بات تو پھر بھی ٹھیک تھی، مگر یہ جو وہ ہے یہ وہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ مکے کے کفار جو پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ سونے کا ہے، تو حضور اس وہ میں وہی جواب دے رہے تھے کہ ابھی سونا نہ تھا، وہ تھا۔ کہا وہ چاندی کا ہے، کہا چاندی نہ تھی، وہ تھا۔ کہا وہ مٹی کا ہے، کہا مٹی نہ تھی، وہ تھا۔ کہا وہ لکڑی کا ہے، کہا لکڑی نہ تھی، وہ تھا۔ کہا وہ لوہے کا ہے، کہا لوہا نہ تھا، وہ تھا۔ کہا وہ پتھروں کا ہے، کہا پتھر نہ تھے، وہ تھا۔ اب اگر آپ نے ہاتھ نہ اٹھائے کہ اس وہ میں کیا چھپا ہوا ہے تو میں یہاں ہی چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ آپ نہیں سمجھ رہے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ کہا آپ کو کیسے پتا کہ یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ مٹی یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، یہ لوہا یہ بھی نہ تھا، وہ تھا، آپ کو کیسے پتا؟ اب حضور نے جو بتایا وہ اسی میں چھپا ہوا ہے۔ حضور نے کہا مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس وقت یا میں تھا اور یا کل ہو اللہ، میں نے ہو کا پردہ ہٹا کے آپ کے یا میں تھا، یا میں تھا، یا وہ تھا، یا میں تھا یا وہ تھا۔ اب کوئی تھا تو نہیں۔ آ سونا تو مجھے اول کہے تو میں تجھے اول کہتا، تو مجھے آخر کہے میں تجھے آخر کہتا، تو مجھے ظاہر کہے میں تجھے ظاہر کہتا، تو مجھے باطن کہے میں تجھے باطن کہتا، تو مجھے رحیم کہے میں تجھے رحیم کہتا ہوں، تو مجھے کریم کہے میں تجھے کریم کہتا ہوں، تو مجھے نور کہے میں تجھے نور کہتا ہوں، تو مجھے حق کہے میں تجھے حق کہتا ہوں، تو مجھے ولی کہے میں تجھے ولی کہتا ہوں، تو مجھے عزیز کہے میں تجھے عزیز کہتا ہوں، تو مجھے رشید کہے میں تجھے رشید کہتا ہوں، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو میری باتیں کر میں تیری باتیں کرتا ہوں، تو چرچا میرا کر میں چرچا تیرا کرتا ہوں، تو قصیدے میرے پڑھ میں نعتیں تیری پڑھتا ہوں، تو باتیں میری کر میں باتیں تیری کرتا ہوں، تو مجھے عزیز کہتا جا میں تجھے عزیز کہتا ہوں، تو مجھے نور کہے میں تجھے نور کہتا ہوں، تو مجھے ولی کہے میں تجھے ولی کہتا ہوں۔ محبوب نے کہا مالک اتنی شانیں دے رہا ہے، کل کو کائنات کو بنانا ہے، مجھے جانا ہے، تیری توحید کا پرچم اٹھانا ہے، تیری وحدانیت کا نعرہ مجھے لگانا ہے۔ کل کو اگر کسی نے مجھے خدا سمجھ لیا خدا سمجھ لیا تو کہا میں فرق رکھ کے بیچتا ہوں۔ مالک وہ کیا؟ اب میں پڑھنے لگا ہوں لم یلد
یلد ولم یولد، کہا میں بے جسم ہوں تجھے جسم والا بناتا ہوں، میں بے ہاتھ ہوں تجھے ہاتھ والا بناتا ہوں، میں بے چہرہ ہوں تجھے والضحیٰ کے چہرے والا بناتا ہوں، میں بے سینہ ہوں تجھے یاسین کے سینے والا بناتا ہوں، میں بے آنکھ ہوں تجھے مازاق کی آنکھوں والا بناتا ہوں، میں بے زبان ہوں تجھے یوحا کی زبان والا بناتا ہوں، میرے قدم نہیں تجھے قدموں والا بناتا ہوں، میرا گھر نہیں تجھے گھر والا بناتا ہوں، میرے بچے نہیں تجھے بچوں والا بناتا ہوں، میری بیٹیاں نہیں تجھے بیٹیوں والا بناتا ہوں، میری بیویاں نہیں تجھے بیویوں والا بناتا ہوں، تجھے بیویوں والا بناتا ہوں، میرے یار نہیں تجھے یاروں والا بناتا ہوں، میرا باپ نہیں تجھے باپ والا بناتا ہوں، میری ماں نہیں تجھے ماں والا بناتا ہوں، بس تو جا کر مجھے لم یلد ولم یولد کہتے جانا، اور میں تجھے انا آتوینا کل کوثر کہتے جاؤں گا۔ تو مجھے لم یلد ولم یولد کہنا، میں تجھے انا آتوینا کل کوثر۔ اب جسے یہ پتا ہے نا اس نے کسی کو نہیں جانا، نہ اس کو کسی نے جانا، اور انا آتوینا کل کوثر سے مراد حضور کی اولاد ہے۔ وہ ذرا ہاتھ تو بلند کر کے سبحان اللہ کہے، اور اونچی کہیے، مل کے کہیے، اور اونچی کہیے، اور حضور کی ساری اولاد جس کے گھر میں نظر آئے وہ گھر کسی اور کا نہیں۔ میں آگے اپنی حاضری کی طرف، وہ گھر کسی اور کا نہیں، وہ گھر حضرت ابو طالب کا ہے۔ جو حضرت ابو طالب کو جانتا ذرا ہاتھ کو بلند کرے، نہیں ایسے نہیں، ذرا دونوں ہاتھ سارے بلند کر کے ذرا بتائیے، ہاں حضور کا چچا، بچپن میں رہے حضور، جوانی میں رہے حضور، یہ وہی ابو طالب جس کے نام پر پوری سورت ہے، سورہ آل عمران۔ قبلہ سورہ آل عمران آپ کے نام پر، آپ پریشان ہوں گے، یہ کیا بات؟ آپ کا نام عمران ہے، طالب آپ کے بیٹے کا نام ہے، طالب آپ کا بڑا بیٹا، چار آپ کے بیٹے، جس کی وجہ سے آپ ابو طالب، طالب کا باپ کون؟ عمران، جس کے نام پہ پوری سورت ہے آل عمران۔ اب کوئی عالم کھڑا ہو کے مجھے یہ کہے آپ خیال یہ وہ عمران نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا والد عمران ہے، یا پھر کہے نہیں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا والد عمران ہے، یہ وہ عمران نہیں، تو پھر میں اسے جواب یہ دوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ جب موسیٰ کی اولاد ہی نہیں ہوئی تو پھر آل کیسے ہو گئی؟ گواہ سب جیتا ہے حق۔ میں کوئی اور موضوع لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میرا ساتھ ہے، جب میں اشارہ کروں پھر، کیونکہ اب ڈرائیور میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ذرا جیسے میں کہوں کہتے جانا A1 واقع ہی A1، تو میں آگے بڑھ رہا۔ حضرت قبلہ علامہ جعفر حسین قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا کہ جب حضرت موسیٰ کی اولاد ہی نہیں تو پھر آپ تشریف رکھیں، ادھر ہی آجائیں، ٹھیک ہے؟ جب اولاد ہی نہیں تو پھر آل کیسے؟ پڑھوں یا چھوڑ دوں آگے؟ پڑھوں، اجازت ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا، جتنا سینے میں زور ہے لگانا پڑے گا، اور اونچی کہیے۔ تو چلو اب پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی بات تو ہو گئی، اب کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور یہ وہ نام عمران ہے
کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، جب شادی نہیں ہوئی تو پھر آل کیسی؟ تو پھر پتہ چل گیا یہ وہی عمران ہے جس کی اولاد بھی ہے، جس کے بیٹے بھی ہیں، اور یہ وہی بیٹے ہیں۔ اسی صورت میں سورہ آل عمران جب مباہلے میں حضور نے کہا رب کے حکم پر تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ارے تم اپنی جان کو بلاؤ، ہم اپنی جان کو بلاتے ہیں۔ بیٹوں کی باری آئی تو حسن اور حسین آئے، بیٹی کی باری آئی دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو سیدہ فاطمہ زہرا آئی، جان کی باری آئی تو مولا علی آ گئے۔ یہی پنج تنپا جو حضرت ابو طالب کے گھر سے ملیں گے، ویڑے سے ملیں گے، اور پورا دین بچایا یہ آپ کے گھر والوں۔ چار بیٹے، پہلے کا نام طالب، دوسرے کا نام جعفر، تیسرے کا نام عقیل، اور چوتھے کا نام علی۔ تو اب چلو کربلا کے میدان میں جعفر کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ، توجہ ہے، عقیل کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ہے مسلم، علی کے ہاں بیٹے ہوئے ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔ تو اب چلو کربلا کے میدان میں عبداللہ کی شادی ہوئی، علی کے ہاں جو بیٹی ہوئی سیدہ زینب، عبداللہ کی شادی، عبداللہ بن جعفر کی شادی ہوئی حضرت زینب سے، اور زینب سے دو بیٹے، ایک کا نام آن، دوسرے کا نام محمد، کربلا میں شہید۔ پھر عقیل کے ہاں بیٹا ہوا مسلم کے ہاں دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ امام مسلم بھی کوفے میں شہید، محمد اور ابراہیم بھی کوفے میں شہید۔ اب چلو علی کی طرف، علی کے ہاں یہ دو بیٹے، پھر دو بیٹوں کے بیٹے، حسین کے بیٹے کا نام علی اکبر، علی اصغر، حسن کے بیٹے کا نام جو کربلا میں شہید ہوئے قاسم۔ ارے علی کی ایک اور شادی ہوئی جس میں ایک اور بیٹا ہوا، میں نام لیتا ہوں ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ارے اسے عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ اور کربلا کے شہداء میں علی کی دوسری ازواج میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عثمان، تیسرے بیٹے کا نام عمر۔ ارے گرامی قدر یاروں کی نسبت سے بھی رکھا۔ یہ سارا ویڑا یہ ابو طالب کا، تو تجھے دشمنی پھر بھی اسی گھر سے، جنت چاہیے تو یہی در، دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں، دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں، دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی پنجتنی ایسے نہیں، یا میں کو کسر چھوڑ رہا ہوں تو پھر تم بھی چھوڑو نا، تو نہیں تو پھر ہاتھ تو بلند ہونے چاہیے۔ تجھے میں پانچوں کا واسطہ دیتا ہوں بیدم، یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ اعلیٰ حضرت کو شامل کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا بات رضا، اس چمنستان کرم تھی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ پیر نصیر الدین کو شامل کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں ہوں گدائے، گولڑا کا شہنشاہ کہتا ہے میں ہوں گدائے کوچائے، آل نبی نصیر دیکھے تو صحیح نعرے جہنم لگا کے ہاتھ، دعویٰ ہے، دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، میں پنجتنی 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 ہوں، آشف بھائی دعویٰ ہے میرا
पंजतनी 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 गो सो जाए जो किस्मत, सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही। हर बिगड़ा हुआ काम, हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। हर बिगड़ा हुआ काम, हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। मैं बंदा सरकार हुसैन इब्ने अली, सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं बंदा सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। हुसैन के नाम पर हाथ उठा सकते हो तो हाथ नीचे न रखना। जिक्र हुसैन 1 मिनट के लिए यजीदियों को बताओ, उन मुल्लाओं को बताओ तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? ऐ मौलवी तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी? मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और। इकबाल ने कहा था अल्फाज व मायनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और। परवाज है दोनों की किसी एक सजा में, करगिस का जहां और शहीद का जहां और। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है, हुसैन है। मैं बंदा सरकार हुसैन, बंदा सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। एक दफा फिर अगर हाथों को अब्बास के झंडे बना लो, अब्बास के झंडे बना लो, हाथों को लहरा लहरा के पूरा सैयद वाला ये कहे मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनी। मुझे जोश मली आबादी याद आ गए। कहा क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? जोश कहता है चरखे लूए बशर के तारे हैं हुसैन। जोश बोला इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। मैं बंदा है सरकार हुसैन इब्ने, बंदा सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन, यही कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, ये लिखा है दीन बना अस्त हुसैन। सरदार नादार, सरदार नादार, दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाह ला इलाह। अस्त हुसैन होवे जेब खाली हथ ना तली बोले जुदा जद शाख तो होवे कदों कोई कदों कोई कदों कोई कली बोले जिस्म दे नाल सिर होवे ते हर कोई
بنا دھڑ دے اگر بولے ہاتھ نیچے نہ رہے حسین ابن علی میں بندہ سرکار حسین حسین ابن علی او میں پنجتنی 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 او میں پنجتنی 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 او محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی محتاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آل نبی کا اس در کا بھکاری ہوں بھکاری ہوں تو عالم کا غنی ہوں اس در کا بھکاری ہوں تو عالم کا دھنی ہوں میں پنجتنی 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 ہوں آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور عباس کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں غازی عباس کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں میں نے یہ شعر آپ کے قدموں میں کربلا جا کے بھی پڑھا اور آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں مستانہ حیدر مستانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار مستانہ حیدر ہوں مستانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار عباس کا نوکر ہوں نوکر خوشہدی کا وفادار عباس کا نوکر خوشہدی کا وفادار پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی میں کہ مقدر کا دھنی ہوں پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی ہوں میں پنجتنی آخری دفعہ اگر عباس کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو ذرا عباس کا وہ جھنڈا جو کربلا کے میدان میں غازی نے گرنے نہیں دیا روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے علی کے حسین سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگھال دیتا ہے میں بندہ سرکار حسین ابن سرکار حسین ابن علی ہوں میں پنجتنی 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 ہوں میں پنجتنی 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 ہوں دعویٰ ہے میرا کم ہے اب مل کے بول نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا کے جتنا زور ہے لگا اور بول نعرہ حیدری حیدری نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی اے ملا تیرے کھٹانے سے علی کھٹے گا نہیں علی کل بھی بلند تھا علی آج بھی بلند ہے کعبے میں آیا تو کعبہ بلند نجف میں موجود تو نجف بلند نگر نگر گلی گلی حیدری حیدری یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہ کلام دو ہستیوں کے درمیان میں پڑھا ان کی موجودگی میں پڑھا اور دونوں حسینی بیٹھے اور میں ایک حسینی کو دعوت دے رہا ہوں مگر اس سے قبل رائے محمد اسلم خان کھرل جو کہ آپ کے وہ ایم پی اے ہیں
جو ایم پی اے نہ بھی ہوں تو ایم پی اے ہیں. ہاں آپ نے جو فلاحی طور پر عوام الناس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، دعا کرو اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ اپنے خزانے سے آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں، فلاحی کام کرتے رہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کے ساتھ ساتھ رائے محمد فاضل سجاد کھرل صاحب آپ تشریف لائے، رائے فاہد حسین صاحب آپ تشریف لائے، اور اس کے علاوہ جو سجاد صاحب ہیں وہ سٹی چیئرمین ہیں سید والا کے. قبلہ خراج تحسین خوش آمدید. تو میں اب دعوت دے رہا ہوں فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے وہ نعت گو شاعر، جو شاعر ابن شاعر ہیں، نعت خان ابن نعت خان ہیں، نعت گو ابن نعت گو ہیں. آپ کے والد گرامی سردار احمد سردار، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے بزرگوں میں. فن نعت گوئی اور شاعری پر آپ کا ایک ایسا منصب تھا کہ آپ مائک پہ کھڑے کھڑے کئی مرتبہ اشعار آپ نے کہے، اور جس میں میں اگر وہ اشعار پڑھنا شروع کروں تو یقیناً وقت اور زیادہ جو ہے یہ رکے گا نہیں. بے شک ہماری معراج ہو رہی ہے، مگر یہ وہ معراج نہیں کہ وقت رک جائے، یہ وقت چلتا رہ جائے، مگر ہماری معراج جاری رہے گی. تو میں ابھی جس ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں اس کی قلم میں وہ زور ہے کہ آپ نے اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر شاعری سیکھی بھی ہے، اور کلام کا جو بھی ردیف قافیہ اور اس کا مطلع اور اس کا مقطع اور اس شعر کی خوبصورتی، جس انداز کے ساتھ آپ اس کو رنگ میں رنگتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. الحاج صابر سردار صاحب جڑاں والا فیصل آباد، ایک طرف جڑاں والا ہے دوسری طرف فیصل آباد ہے اور درمیان میں صابر سردار ہے. آؤ سنتے ہیں آپ کو اور ہدیہ پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں گے. مائک آپ تک پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد آخری شخصیت قبلہ علامہ صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں، اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے جتنا جس طرح آپ سننا چاہیں آپ سنیں گے. اس کے بعد جو بھی وقت ہوگا وہ آپ کا ہوگا. میری کیونکہ یہ پہلی حاضری تھی اور اس حاضری میں مجھے کیونکہ اپنی تمہید کا خیال بھی رکھنا تھا، مجھے مہمانوں کا تعارف بھی کروانا تھا، مجھے اس اشتہار کو بھی اسٹڈی کر کے آپ کو سنانا تھا، اور پھر مجھے اپنی حاضری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سنانا تھا، جس وجہ سے میں نے حمد اور نعت اور منقبت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. میں ملتمس ہوں قبلہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، تو درود کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں اتنی دیر تک کرسی آ جائے.